کون سے ٹیسٹس ہیں جو آپ پہلے کروائیں گی اور کیسے آپ اس کو مینیج کریں گے امیجیٹلی؟ جب بھی پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتا ہے ہم کچھ ٹیسٹ کروا کے ہی اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی بھی پرابلم کے ساتھ آیا ہے، اور ہم اس کے روٹین میں جو ٹیسٹ کرواتے ہیں، لیب ٹیسٹ جو روٹین کے ہمارے ہوتے ہیں، بلڈ گروپ سی بی سی، بلڈ شوگر، ہیپاٹائٹس بی سی، اور اگر ہمیں کچھ اور ریکوائرڈ ہو، اگر ہائپرٹینسو پیشنٹ ہے تو اس میں ہم لیور فنکشن ٹیسٹ، رینل فنکشن ٹیسٹ اور یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن یہ ہم کرواتے ہیں۔ اچھا، یہ روٹین کے سب کا کرواتی ہیں یا اسپیسیفک پیشنٹ کی بات کر رہی ہیں؟ اس میں ہم ابھی بیس لائن انویسٹیگیشنز کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کسی کے بھی ہو جب ہم بیس لائن کرواتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں، بالکل اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم اگر یورین کمپلیٹ کروایا، پروٹین یوریا آ رہا ہے، یورین میں پروٹینز جا رہے ہیں، تو ہم 24 آور یورینری پروٹینز کلیکٹ کریں گے اس پیشنٹ کے جو ہائپرٹینسو پیشنٹ ہے۔ وہ ڈفرینٹ اکارڈنگ ٹو سچویشن اینڈ کنڈیشن اینڈ پیشنٹ ڈپینڈ کرتا ہے اس چیز پہ۔ مین جو ایک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جسے آپ کہہ لیں وہ ہے الٹرا ساؤنڈ۔ الٹرا ساؤنڈ پہ جب بچے کا ہیڈ کا سائز، اس کی فیمر لینتھ، اس کے گرد پانی کی کمی یا نارمل، یہ دیکھا جاتا ہے، اور اس پہ ہی ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ اپنی گروتھ پوٹینشیل اس کی اس طرح سے نہیں ہے، اس کی گروتھ اس طرح سے نہیں ہو رہی، اور یہ IUGRBP ہے۔ اس کو مزید ہم دیکھنے کے لیے یا ریزنز وغیرہ جو ہم دیکھتے ہیں، وہ تو پیشنٹ کی ہسٹری اور ایگزامینیشن پہ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں۔ ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ پھر ہم کرواتے ہیں، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے، اس کو سمپل لینگویج میں اگر میں کہوں کہ پلیسنٹا سے بلڈ، ماں کی یوٹرس سے بلڈ پلیسنٹا کو اور پلیسنٹا سے بیبی کو کس قدر یا کتنا جا رہا ہے، اور ٹھیک جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، اس کا فلو کم ہے، اس کا فلو اب سلو ہوتا جا رہا ہے، یا بالکل ہی سٹاپ ہو گیا ہے۔ اور یہ ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، بے شک یہ اس کو ڈائگنوز تو نہیں کرتا، بٹ یہ مینجمنٹ میں ہمارے لیے ہیلپ فل ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ ہم ایک دفعہ بیس لائن ایک ساری ہم یہ روٹین، ایک الٹرا ساؤنڈ، obstetrical الٹرا ساؤنڈ اور ڈاپلر، یہ ہم کروا لیتے ہیں۔ بعد میں اب ہم ڈیسائیڈ آگے یہ کرتے ہیں کہ کتنی سویرٹی ہے IUGR کی، کیا وہ نارمل ایک کیٹیگری میں آتا ہے، یا مائلڈ ہے، یا وہ سویئر ہے۔ بالکل صحیح۔ جو سویئر کیسز ہیں جن میں بچہ بہت ہی کمپرومائزڈ ہے، اس کے گرد پانی آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، ڈاپلر پہ آتا ہے کہ اینڈ ڈائسٹولک فلو ہے، یعنی بلڈ فلو بالکل ہی اینڈ ہو چکا ہے یا ریورس ہو گیا ہوا ہے، وہ تو سچویشن بہت گریو کنڈیشن ہے۔ ایسے پیشنٹس کو تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے ان کی جسٹیشنل ایج، مین تو جسٹیشنل ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر 6 منتھ میں ہے تو آپ اس کے لیے جو مینجمنٹ کر سکتے ہیں، بٹ آؤٹ کم کے لیے ہم بہت ہوپ فل نہیں ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ 6 منتھ میں یا 7 منتھ میں، کیونکہ ہم نے اس کو مینیج کر کے 9 منتھ تک تو لے کے جانا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب وہ کیا ہمارے لیے پاسبل ہوگا، ہم ٹریٹمنٹ کچھ سٹارٹ کروا دیتے ہیں، اور 2 ویکس کے بعد اور 1 ویک کے بعد ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ان ٹریٹمنٹ یا اس سے کیا امپروومنٹ آئی ہے، کیا بچے کی گروتھ میں کوئی بہتری آئی یا نہیں آئی، پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ جو سویئر کیسز ہیں ان میں ایڈمیشن اس لیے ضروری ہے کہ خدا نخواستہ بچے کے لیے اندر جو انفیوریبل انوائرمنٹ ہے وہ اس کے لیے پرابلم ہی نہ بن جائے اور بچے کی ڈیتھ نہ ہو جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ان پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ متس کیا ریلیٹڈ ہیں؟ ٹریٹمنٹ آف کاز یہ ایک یونیورسل رول ہے، بالکل صحیح، کیونکہ ہم نے یہ بات کی کہ جو تو ایب نارمل بچے تھے یا جن میں کوئی کروموزومل ایب نارمیلٹیز تھیں، ان کی تو ٹرمینیشن ظاہر ہے، ان کو تو ڈیلیور کروا دیا گیا، ان بچوں کا آؤٹ کم آگے اچھا نہیں ہے تو وہ تو پہلے ہی ڈیلیور کروا دیے جاتے ہیں۔ اب جو ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں یوٹرو پلیسنٹل انسفیشنسی ایک مین ریزن ہے، تو ان کو ہم آگے جیسے میں نے بتایا کہ ہم 2 کیٹیگریز میں، مائلڈ اور ماڈریٹ ٹو سویئر میں۔ مائلڈ ایسے ہیں کہ جن میں ہماری الٹرا ساؤنڈ پہ لائکر والیوم ابو 7 ہے، موومنٹ پیشنٹ کو فیل ہو رہی ہیں، انیمیا تھا ہم نے اس کو کریکٹ کر دیا، ایسے پیشنٹس کو ہم ایک جرنل گائیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ گھر بھیج دیتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ بچے کی موومنٹ کا ڈیلی کیئر کریں، گھنٹے میں 1 دفعہ 2 دفعہ موومنٹ فیل ہوتی رہے، اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں، بلڈ پریشر اگر اس کا زیادہ تھا تو ہم نے اینٹی ہائپرٹینسو سٹارٹ کروا کے BP کنٹرول کر لیا۔ اس کے علاوہ پھر ہم پیشنٹ کو 1 ویک کے بعد بلاتے ہیں اور دوبارہ اسکین کر کے دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کیا امپروومنٹ آ رہی ہے۔
کچھ جن پیشنٹس کو ہم نے ہاسپٹل ایڈمیشن ایڈوائز کیا، ظاہر ہے ماڈریٹ ٹو سیویئر کیسز، ان میں لائکر بھی کم ہے، پیشنٹ کو موومنٹ نہیں ہو رہی، بی پی انکنٹرولڈ ہے، ان کنڈیشنز میں ہمیں پیشنٹ کو ہم جو اس کا ٹریٹمنٹ جو اس کا ایشو تھا اس کو تو ہم ٹریٹ کر ہی رہے ہیں. کچھ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ کچھ ڈرگز ہیں جو یوز ہوتی ہیں، جیسے بلڈ تھنرز جو ہوتے ہیں. اگر پیشنٹ کی پریویس ہسٹری ہے جس میں ہمیں یا اس کے کچھ ہم نے رپورٹس کروائیں اور ہمیں پتہ چلا کہ اس میں کلاٹنگ کا ایشو آتا ہے کہ خون نالیوں میں جم جاتا ہے، آول میں خون جم جاتا ہے، تو بلڈ فلو ظاہر امپیئرڈ ہوگا. بچے کو بلڈ فلو جب نہیں جائے گا تو اسے نیوٹریشن نہیں جائے گی. تو بلڈ تھنرز ہم ایسپرین وغیرہ ہم یوز کر سکتے ہیں. کچھ پیشنٹس میں جن کی پریویس ہسٹری تھی اور اس میں بیڈ آبسٹریٹیکل آؤٹ کم تھا، ان میں ہم کلیگزن انجیکشنز جو ہوتے ہیں، بلڈ تھنر انجیکشنز، ہیپرین وغیرہ، وہ ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. میں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں یہ دیکھا ہے. اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، ہم بکس پڑھتے ہیں اور سٹیٹس دیکھتے ہیں ویسٹ کے، اور اپنی گراؤنڈ ریالٹیز ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. بالکل ایسے ہمارے پاس تو اگر اچھا الٹرا ساؤنڈ ہی یہ پک کر لے تو بہت بڑی بات ہے. بالکل صحیح کہہ رہی. یہ فیسلٹیز، یہ چیزیں بڑے شہروں میں یا کچھ پیشنٹس کو اویلیبل ہیں. جو پیریفری میں جو پیشنٹس رہتے ہیں، دور دراز علاقوں میں آتے ہیں، جنہوں نے کبھی جو میجورٹی میں ہیں، تو ہمیں بات ان کی بھی تو کرنی چاہیے. اس لیے اس میں اگر آپ آئی وی فلوئڈز لگا بھی دیتے ہیں تو میں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں اس کے بہت اچھے ریزلٹس دیکھے ہیں. IUGR کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں تو دس از اوور ٹو یو. جی، ویسے تو ہم اس ٹاپک پہ کافی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں، لیکن یہاں میں یہ بات کہنا چاہوں گی اپنے ناظرین سے کہ یہ ایک دم نہیں پتہ چلتا کہ یہ بچہ IUGR ہے، یا بچہ ایک دن میں اس کی گروتھ کو افیکٹ نہیں آتا. ریگولر اینٹی نیٹل چیک اپس جو آپ کے کیے جاتے ہیں، اس کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ جہاں کہیں اب نارمیلٹی آئے، جہاں روٹین سے آپ ذرا سا ہٹیں یا آپ کے بچے کی گروتھ ہٹے، وہ فوراً سے پک ہو جائے. اور جب ہم اس کو وہاں پہ ٹریٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ آؤٹ کم اچھا ہوگا. اور اگر وہ ڈیلے ہوتا رہے گا اور بچہ کمپرومائزڈ ہوگا تو ایٹ دی اینڈ آپ کے ہاتھ ہیلدی بچہ نہیں آتا. اس لیے پریگننسی کے دوران آپ کو جہاں کہیں پہ بھی آپ کا ویٹ نہیں بڑھ رہا، آپ کو پیٹ سے نہیں لگتا کہ پیٹ اس طرح سے بڑھ رہا ہے کہ 6-7واں ماہ ہے اور پیٹ سے بچہ بہت ہی ویک لگتا ہے، آپ کو موومنٹ اچھے سے نہیں فیل ہو رہی، آپ میں خون کی کمی ہے، آپ کا باڈی پہ سویلنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، تو یہ تو بہت موٹی موٹی سی ریزنز ہیں جو آپ خود اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں. فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ ان چیزوں کو یہیں پہ کنٹرول کیا جائے اور ایک اچھا ہیلدی بچہ آپ کی گود میں ہو. بہت شکریہ.